دیکھیں ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آج کے مسلمان کو خاص طور پہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، یہ زندگی کیا ہے. ہم سب دنیا کے خیال میں مگن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے اس میں کھو گئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کھو گئے کہ دنیا کے علاوہ اب ہمارا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کن لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے. اور ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. پہلی بات تو یہ، یعنی یہ اور لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ الگ مخلوق ہے. پہلی بات یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا. باقی جو بھی مخلوقات ہیں دنیا میں تو وہ دنیا کے لیے اور خاص طور پہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں. اور انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اگر انسان کو دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے، یعنی یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر لازمی طور پہ یہ دنیا کو اپنا مدعائے زندگی بنا لے گا اور اس دنیا کی طرف رخ کر لے گا اور دنیا کے لیے زندگی گزارے گا. یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. یعنی اگر آپ نے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو یا اس کی کامیابی کو اصل اور حقیقت سمجھ لیا اور اس کو اہمیت دے دی، دیکھیں حقیقت سمجھ لیے آپ اسے اہمیت دیں گے، یعنی دنیا میں جو بھی فائدہ ہے یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، نقصان سے بچیں گے. اور پھر آپ اس کو اہمیت بھی دیں گے اور پھر آپ دنیا کی طرف رخ کر لیں گے. میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی آپ اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیں گے اور پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. دنیا کی طرف رخ کر کے، دنیا کو مقصد بنا کے، دنیا کے فائدے کے پیچھے آپ مطلب کوشش کریں گے یا جد و جہد کریں گے. یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آپ کی کسی اور چیز کے لیے آپ جد و جہد نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے تو ایک چیز کو حقیقت سمجھ لیا، اس کو آپ نے اہمیت دے دی اور اس کے لیے آپ زندگی گزارنے لگے، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں. دیکھیں میرا موضوع کیا ہے، کن لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اچھا دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے حقیقی مقصد کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کے لیے بنایا ہے اس کی طرف بھی آپ توجہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو ایک راستہ مل گیا، ایک منزل مل گئی اور وہ دنیا آپ نے سمجھ لیا اس کو کہ دنیا حقیقت ہے، اسی میں نے زندگی گزارنی ہے. دیکھیں ہم سب کی سوچ جو ہے وہ محدود ہے، صرف دنیا تک. یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. دنیا کے لوگوں کو دو کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں
وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے قرآن میں دوسری جگہ کلا بل تحبون العاجلہ. بات یہ ہے کہ تم تو عاجلہ یعنی دنیا کو پسند کر رہے ہو یا کر لیا ہے تم نے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اچھا دیکھیں مختصر بات کیا ہے. جس شخص کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا اور اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگا، دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے لیے، اب اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. موضوع میرا یہی ہے. یعنی جو شخص اپنی حقیقت کو بھول گیا، انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنی منزل کو بھلا بیٹھا اور دنیا کی یاد میں محو ہو کر دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگا، اس شخص پر، اس کا نام جو بھی ہو، خواہ کہ یہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا جو بھی ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. جملہ مختصر یہ ہے کہ اس شخص پر جو دنیا کو مدعا بنا لے، دنیا کی طرف رخ کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یعنی رسوا کن عذاب اس کا مقدر ہے، یہ اس میں جائے گا. تو یہ مختصر بات ہے. اب دیکھیں اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس معاشرے کو دیکھ لیں. یقیناً ہم اس زمرے میں شامل ہیں، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہم سب کی نگاہیں دنیا پر اٹکی ہوئی ہیں. یعنی دنیا کے فائدے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یقین نہ ہو تو پھر آپ اس بات پر، اس کام کے لیے متوجہ بھی نہیں ہوں گے. اور ایک بات میں عام طور پہ کہہ دوں کہ جو کام ہم عام طور پہ جو کام غیر ضروری ہو، بے فائدہ ہو، اور اس سے زیادہ اہم کام ہمارے سامنے ہو تو ہم وہ غیر ضروری کام نہیں کرتے، ہم وہ اہم کام کرتے ہیں، ضروری کام کرتے ہیں، جس میں کچھ فائدہ ہو یا ضرورت ہو. ہماری دونوں باتیں ہیں، فائدہ ہو یا ضرورت ہو تو پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں. ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. تو آج کا مسلمان، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان، آج کے ایسے مسلمانوں پر جو یہ صفات کے مالک ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور عذاب الہی میں یہ گرفتار ہوں گے. یعنی اللہ کا ان پر عذاب ہوگا، اور وہ عذاب بھی رسوا کن عذاب ہوگا. تو یہ مختصر بات ہے، آپ اس بات پر غور کیجئے. دیکھیں ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آج کے مسلمان کو خاص طور پہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، یہ زندگی کیا ہے. ہم سب دنیا کے خیال میں مگن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے اس میں کھو گئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کھو گئے کہ دنیا کے علاوہ اب ہمارا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. بس تو آپ اس بات پر غور کریں نا. یہ تو دیکھیں دنیا، یہ زندگی جو ہے یہ تو بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یعنی قیمتی چیز جو آپ ایک حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس قیمتی وقت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ سے کام رہ جائے گا.
ہم نے تو من حیث القوم یا من حیث الافراد، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے لیے زندگی سوائے دنیا کے کوئی اور کچھ اور نہیں ہے، بس دنیا اور دنیا، دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سامنے، جبکہ یہ بات اس کے الٹ ہے۔ ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے دنیا میں آ کے کہ اپنے آپ یعنی جنت کمانا ہے اور دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم